بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے بے مثال جرت اور بہادری کی، یہ کہانی ہے شیر دل پاکستان کی، یہ کہانی ہے جذبہ ایمان کی، یہ کہانی ہے غازی اور شہداء کی، یہ کہانی ہے مغرور دشمن کی ہار کی، یہ کہانی ہے 6 ستمبر 1965 کی، یہ کہانی ہے دفاع پاکستان کی، یہ کہانی ہے PNS غازی کی۔ ناظرین اکرام، تقسیم ہند کے بعد ہندوستان زیادہ آبادی اور جغرافیائی رقبہ کے لحاظ سے بھارت بنسبت پاکستان ایک بڑا ملک تھا۔ اسی ترتیب سے ہندوستان کو زیادہ وسائل ملے تاکہ دونوں ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے ترقی کر سکیں۔ اسی تقسیم کے تحت انڈیا کے حصے میں زیادہ دفاعی ساز و سامان بھی ملا۔ شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے سن 1947 میں ہی پاکستان پر حملہ اس لیے کیا کہ وہ پاکستان کو ہڑپ کر سکے، جس کا پاکستان نے کم فوج اور کم وسائل کے ساتھ لیکن جذبہ ایمان کی بڑی طاقت سے مقابلہ کیا، اور تبھی اپنے دشمن کو بتا دیا تھا کہ کبھی ادھر میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ تقریباً 2 دہائیوں کے بعد جب دشمن کو یہ لگا کہ وہ پھر اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنے حریف کو ہرا سکے، دوبارہ اپنی طاقت دکھائی، اور پھر اس بار کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ دشمن ایک بار پھر غلط فہمیوں کا شکار ہوا اور پھر اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط سمجھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ ایک بڑی فوج اور تگڑے وسائل کے ساتھ اچانک سرزمین پاکستان کی جانب بڑھنے لگا۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے 1947 سے 1965 کے درمیانی عرصے میں پاک فوج نے اپنے سپاہیوں کو پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور مہارتیں سکھائیں۔ کم وسائل کے ساتھ کسی کی جارحیت کا جواب کیسے دینا ہے، اس سب کی تیاری پاکستان فوج کے جوانوں نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ اسی طرح پاکستان نیوی کی کمان میں PNS غازی پہلے سے ہی دشمن کے ٹھکانوں کی تاک لگائے بیٹھی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہے اس وقت کی جب پاکستانی قوم ایک بن کر پاکستان کے دفاع کے لیے دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ قوم سب کچھ بھلا کر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لیے سرزمین پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پاکستانیوں کو صرف ایک ہی فکر تھی کہ وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکیں۔ پھر یہ ہوا کہ جسے دیکھ کر نہ صرف دشمن سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ قربانی کی ایسی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ ایک طرف دشمن کے ٹینک تھے اور سامنے مقابلے کے لیے پاکستانی کھڑے ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بن گیا، بلکہ دشمن اپنے چلتے ٹینک چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور طاقت کے نشے میں دشمن کو دنیا نے ذلیل و خوار ہوتے دیکھا۔ پاکستانی زمینی، ہوائی اور بحری فوج نے جنگی حکمت عملی کے تحت تاریخی کارنامے سر انجام دیے اور دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ پاک بحریہ کے پاس بھارتی بحریہ کے مقابلے حربی ساز و سامان بہت کم تھا۔ پاک بحریہ کے پاس گنے چنے جہاز تھے اور صرف ایک آبدوز تھی جس کا نام بھی غازی تھا، اور اس نے کام بھی وہی غازیوں والا کیا کہ جس پر دنیا حیران رہ گئی۔ ایک طرف ایک آبدوز اور دوسری طرف بھارت کا پورا بھارتی بحری ہیڈ کوارٹر بما ساز و سامان ٹیسٹ سے نس نہ ہوا، اور جیت غازی کی ہوئی۔ ناظرین اکرام، PNS غازی پاکستان نیوی نے 1963 میں امریکہ سے لی تھی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دور کی آبدوز تھی۔ محض 2 سال بعد ہی اسے اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے کا موقع مل گیا۔ بھارت زمینی اور فضائی حملے کر چکا تھا اور بحری جارحیت کرنے ہی والا تھا کہ پاک بحریہ نے دشمن کو یہ موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا، اور غازی کو بھارتی ہیڈ کوارٹر بمبئی کے قریب نگرانی کے لیے تعینات کر دیا تاکہ انڈیا کی بحری پیش قدمی کی جاسوسی کی جا سکے۔ ایک اکیلی آبدوز نے دشمن کو عملی طور پر بمبئی میں ہی محصور کر کے رکھ دیا تھا۔
ابھی ایک جہاز نکلا ہی تھا کہ غازی نے اپنی ضرب سے اسے نکارہ کر دیا، جس سے بھارتی بحریہ خوف زدہ ہو گئی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد 2 ہفتے لگاتار بھارتی بحریہ کے جتنے بھی بیڑے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، غازی سے مار کھاتے رہے اور انڈین بحریہ پاکستانی بحریہ پر حملہ ہی نہ کر سکی۔ بھارت کو یہاں دھول چٹانے کے بعد PNS غازی کو ایک اور اہم مشن دیا گیا، جس کا نام تھا آپریشن دوارکا۔ دوارکا میں بھارتی بحریہ کا ریڈار اسٹیشن اور فضائی اڈہ بھی شامل تھا۔ یہ فضائی اڈہ پاک فضائیہ کے لیے ایک رکاوٹ بھی تھا۔ آپریشن دوارکا میں PNS بابر، PNS بدر، PNS خیبر، جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہان اور PNS ٹیپو سلطان شامل تھے، جنہوں نے دوارکا نامی بھارتی بحری اڈے پر مشترکہ حملہ کیا۔ اس انتہائی حساس آپریشن کے دوران پاک بحریہ کے بیڑوں کو بھارتی پانیوں میں جا کر اس مشن کو بغیر کسی فضائی امداد کے پورا کرنا تھا۔ اس اہم مشن کا مقصد بھارتی بحریہ کے ہیوی یونٹس کو غازی کا نشانہ بنانے کے لیے باہر نکالنا، تنصیب شدہ ریڈار کو تباہ کرنا اور پاکستان کے علاقوں سے بھارتی بحریوں کی توجہ ہٹانا تھا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے یہ 7 جہاز پاک بحریہ کے غازی بہادر جوانوں اور کپتانوں کے ساتھ دشمن کے گھر بلکہ قلعہ میں تھے اور PNS غازی بھارتی جنگی بیڑوں کو للکار رہی تھی۔ یہاں پر دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے ہر قسم کے مواصلاتی رابطے مکمل طور پر منقطع کر دیے گئے تھے اور صرف سمتوں سے رہنمائی لی جا رہی تھی۔ 7 ستمبر 1965 کو انہیں اٹیک کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ رات 11 بجے بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز INS تلوار کی سمندر میں موجودگی کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن وہ پاک بحریہ کی ہیبت سے بھاگ گیا۔ نصف شب کو پاکستان کے غازی ہندوستانی دوارکا کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا۔ بحری جہاز 23 ناٹیکل مائلز کی رفتار سے چل رہے تھے۔ پاک بحریہ کے جہازوں کو 120 ناٹیکل مائل پر پوزیشن لینے کی ہدایت کی گئی تھی اور آپریشن کے لیے صرف نصف گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ٹیکٹیکل کمانڈ کے آفیسر PNS بابر پر سوار ہوئے اور فوری فائرنگ کی ہدایت کی گئی۔ تمام جہازوں کی گنز اسلحہ سے لیس تھیں۔ گہری اندھیری رات میں ریڈار کی مدد سے فائرنگ شروع کی گئی۔ تمام گنوں سے فائرنگ کو ممکن اور ٹھیک نشانوں پر مرکوز رکھا گیا۔ رات 12:26 پر پاک بحریہ کی توپیں آگ اگلنے لگیں اور چند منٹوں میں پے در پے فائرنگ سے دوارکا میں موجود بھارتی بحریہ کا ہوائی اڈہ، ریڈار اسٹیشن اور رن وے یکلخت ختم ہو گئے تھے۔ دوسری طرف بھارت اس حملے پر لاچار نظر آیا۔ PNS غازی کے خوف سے بھارتی جنگی بیڑے باہر ہی نہ آئے اور جو آئے بھارت کو ان کی صرف خاک ملی۔ آپریشن مکمل کر کے پاک بحریہ کے تمام جہاز کامیاب و کامران واپس آ گئے۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارتی بحریہ کی رسوائی کی تاریخ رقم کی جا چکی تھی اور ناظرین اکرام، یوں پاک بحریہ نے دشمن کو اس کے اپنے پانیوں میں عبرتناک شکست دی۔ پاک بحریہ کے اس آپریشن نے انڈیا کو ایک گہری ضرب دی تھی جس سے دشمن کے پاؤں لڑکھڑا چکے تھے۔ 1965 کی جیت میں پاک بحریہ اور PNS غازی نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے اور پاکستان کو جیت سے ہمکنار کیا۔ پاکستان نیوی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ پاکستان زندہ باد۔